تو ایک بنیادی چیز جو ہر انسان کی کو کبھی نہ کبھی زندگی کے اندر جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اور وہ صحت کے اگر کوئی معاملات آ جائیں تو سب سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے نہ صرف اس شخص کو بلکہ پورے خاندان کو، اور اس کے لیے ایک انقلابی قدم جو لیا گیا، اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اب پنجاب کی صوبائی حکومت نے بھی کر لیا ہے، وفاق کی جتنی اکائیاں ہیں، اسلام آباد ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، ہمارا گلگت بلتستان ہے، تمام وہاں پر یہ نظام رائج ہونے جا رہا ہے صحت کارڈ کا، کہ کوئی بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کو کوئی آپریشن کرانا پڑتا ہے، کوئی مہنگا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ریاست ذمہ داری لے رہی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ لیکن سندھ کی حکومت جو ہے وہ ابھی تک یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے سندھ حکومت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں۔ اب میں کیا انسان جو ہے، جو لوگ اگر اتنی تکلیف سے نہ گزر رہے ہوں اس سندھ حکومت کی جو لاپرواہی ہے، تو انسان کو شاید ہنسی آئے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، اسی طریقے سے ہر چیز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سندھ کے عوام جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں شاید اتنے برے حالات کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ گورننس ختم ہوئی بھی ہے، اور جو نوجوانوں کے ساتھ اس صوبے کے ساتھ کیا ہے، میری عمر جیسے بندے جو ہیں وہ زندگی گزار چکے ہیں، چلے ہم تو ایک مشکل سے ہماری ایج کا بندہ جو ہے وہ گزر بھی جاتا ہے، لیکن نوجوانوں کی تو امید بھی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ جو نظام ہم نے بنا دیا ہے، ایک پرچی کا نظام لے کر آگئے، نہ کوئی میرٹ ہے، آپ کو نوکری چاہیے سائیں کے پاس آؤ، میں پرچی دوں گا تو آپ کو نوکری ملے گی، میری پرچی نہیں ہوگی تو نوکری نہیں ملے گی۔ اچھا، وہ نوکری کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی چلتا ہے۔ تمہیں ٹرانسفر چاہیے، میرے پاس آؤ، میری پرچی سے ٹرانسفر ملے گا، تمہیں پوسٹنگ چاہیے، میری پرچی سے ملے گا۔ پانی، چھوٹے جو کاشتکار ہیں اس کو پانی کے لیے ترسا دیا ہے، جو طاقتور ہے اس کا زور چل رہا ہے وہاں پر، نہ پولیس کام کر رہی ہے، لوگوں کو ڈاکو راج کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ مخصوص علاقے ہوتے تھے صوبے کے، اب تو خیر 13 سال سے تو صوبہ ہی پورے ڈاکو چلا رہے۔ یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کا ویژن بڑا واضح ہے، ہر پاکستانی ان کی نظر میں برابر ہے، اور جس طریقے سے باقی سارے پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یہی ان کی ہدایات ہیں کہ ہر صورت میں سندھ کے اندر بھی 2023 میں کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ڈاکو راج سندھ کے اندر چل رہا ہے اس کو مزید چلنے دیا جائے۔ اس کے لیے بڑی زبردست ہماری ٹیم بن گئی ہے جی، کمبینیشن ہے اس میں، بہت ہی میرے خیال میں تو آئیڈیل ایک کمبینیشن بنا ہے۔ بہت تجربہ کار، سندھ کی سیاست کو سمجھنے والے، بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ چکے ہیں، جن کو پتا ہے کہ سندھ کے معاملات کیا ہیں، کئی جن کا میں نے ذکر بھی کیا نام، وہ بھی اس وقت شامل ہیں اس ساری جستجو کے اندر، اور بہت سا نیا خون جو آیا ہے جنہوں نے سیاست اپنی شروع کی ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، وہ بھی اس کے اندر۔ لیکن سب یہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ تجربہ کار ہوں یا وہ جونیئر ہوں، وہ ایک چیز کے اوپر متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سندھ کے عوام کو اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ یہ جو ان کے اوپر ڈاکو راج مسلط کر دیا گیا ہے، اس سے ان کو آزاد کرانا ہے، اور ان کو بھی وہی سہولیات دینی ہے، ان کو بھی وہی امید دینی ہے جو باقی ہر پاکستانی کے پاس ہو۔ اس کے سلسلے میں ایک جو بڑا فیصلہ کیا گیا پچھلے 1-2 ہفتے سے، آپ نے سنا بھی ہوگا اس کو میڈیا کے اندر، اور میں علی زیدی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں، کہ یہ جو سندھ کے اندر پہلے ہی ایک کالا قانون تھا جو 140A ہے آئین کا، اس سے متصادم سندھ کا مقامی حکومت کا نظام تھا، جو ہم اس کے خلاف پہلے ہی پٹیشن فائل کر چکے تھے۔ وزیر اعظم خود دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے، میں نے خود اس کو پٹیشن کے اوپر سائن کیا ہوا ہے، اور لیکن انہوں نے ترمیم کر کے تو بالکل ہی جو بچا کچا تھا وہ بھی ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اس نہ صرف یہ ترامیم بلکہ وہ جو اوریجنل قانون ہے اس کے خلاف ایک پورے صوبے کے اندر تحریک چلنے جا رہی ہے، اور علی زیدی صاحب جو ہیں ان سے میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا تفصیل بتائیں کہ کس طریقے سے اب سندھ کے ہر گھر تک ہم نے پہنچنا ہے، تحریک انصاف نے سندھ کے ہر گھر پہ دستک دینی ہے، ہر دروازے پہ دستک دینی ہے، اور ان کو اپنے اختیار کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے کھڑا ہونے کے لیے دعوت دینے جا رہے ہیں۔ تو علی ذرا صاحب تفصیل بتائیے۔ شکریہ اچھا جی۔
اچھا جی، السلام علیکم. جیسے کہ اسد عمر صاحب نے آپ کو بتایا اور خیر بتایا کہ سارے پاکستان کو اور خاص طور پہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت تو حکومت کر نہیں رہی. یہاں تو ایک مافیا ہے جس کا نام ہے زرداری مافیا. وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہوا ہے. منشی کو اس نے اپنے لگا دیا سی ایم چیف منشی, اور وہ شاید اس کے لیے پہلے پیسے گندا تھا, اس کو نواز دیا, اس کو سی ایم بنا کے. ہم سمجھے کہ شاید باہر سے پڑھ لکھ کے آیا ہے تو کچھ شاید کوئی سینس پریویل کرے گی. پتہ چلا کہ یہ وہ اس سے بھی اتنا ہی خراب ہے یا اس سے زیادہ خراب نہ ہو. کیونکہ ابھی میں پچھلے ہفتے جب گیا تھا ایک پورا ٹور کیا ہم نے نارتھ سندھ کا, لاڑکانہ, جیک آباد, کشمور, شکارپور, سکھر. تو جو حالات وہاں پہ ہیں, اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس لیے ٹاک شوز پہ بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جو ٹاک شوز پہ اینکرز بھی بیٹھے ذرا کبھی یہاں سے نکلیں کراچی اور اسلام آباد یا لاہور سے, اور جا کے وہاں دیکھیں تو صحیح اندرون سندھ حالات ہیں کیا, وہاں لوگ رہ کیسے رہیں. مانے یہ خود اپنے تو جانوروں کو بھی باہر لے جائیں علاج کرانے, اور وہاں انسانوں کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں تو وہ تو کوئی تباہی سے مطلب ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا کوئی. اوپر سے یہ لے کے آ گئے کالا قانون, اور اس کالے قانون پہ ساری جوائنٹ اپوزیشن اکٹھا ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو, دوبارہ وہ ریپیٹ کر کے بتاتا چلوں کہ جمہوریت کا سبق دینے والوں نے آج تک 3.5 سال میں سندھ حکومت, سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک ممبر بھی نہیں رکھا ہے کسی کمیٹی میں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تو اپوزیشن لیڈر کے پاس ہوتی ہے, اس کو چھوڑو, ممبر ہی کسی ایک کمیٹی میں ممبر ہی نہیں رکھا. اور ہم وہاں نیشنل اسمبلی میں ہم جمہوری تو ہم ہیں, ان کے کمیٹی کے چیئر پرسنز بھی ہیں. خود یہ بلاول چیئرمین ہے ہیومن رائٹس کمیٹی کا. بلکہ میں تو شیری مزاری صاحبہ سے درخواست بھی کروں گا کہ اس کو آؤٹ ووٹ کریں وہاں سے. یہ تو مطلب یہ بھی ایک وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے آکسی مورون, یہ بھی ایک آکسی موران ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے. ماشاءاللہ ساری سب سے زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن جو ان کی جماعت یہاں سندھ میں کرتی آئی ہے, جو کہ آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے جو انہوں نے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سی ایم ہاؤس کے سامنے کیا. بڑی زبردست ہیومن رائٹس دکھائی انہوں نے. نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی تھے, صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی تھے, اور ماشاءاللہ جو انہوں نے کیا خواتین کے ساتھ, تو وہ ہیومن رائٹس آپ کو وہاں سے نظر آ گئیں. تو یہ تو ایک کمال کا یہ بھی تماشا ہے. ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جوائنٹ اپوزیشن کا ایک بڑا دھرنا بھی ہوا, آپ کو پتا ہے فوارہ چوک پریس کلب کے پاس. اس کے بعد ساری جوائنٹ اپوزیشن کٹھی ہے. لیکن خالی کالا قانون نہیں ہے, اور بھی سندھ کے جتنے ایشوز ہیں ہم اپنے سندھ کو اٹھانا ہے, سندھ کے لوگوں کو اٹھانا ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ نا امید نہ ہو. ہے عمران خان جو انشاءاللہ 2023 میں اگلے 1.5 سال بعد اس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ سندھ میں بنا کے دکھائیں گے. تو ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم گوٹکی سے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین صاحب فرما رہے تھے کہ میں کراچی سے اسلام آباد تک جاؤں گا, تو میں نے ان کو کہا کہ تم کراچی سے اسلام آباد تک تو جاؤ, میں گوٹکی سے کراچی آ رہا ہوں. تو پورے پھر ہمارے سارے جو لوگ ہیں سندھ کے جتنے سینئر ہماری لیڈرشپ ہے, مجھ سے بہت سینئر لوگ بھی ہیں, اسد عمر نے سب کا نام بھی لیا, کچھ باقی بائی دا وے سارے ہی مجھے سینئر ہیں, تو ان سب سے مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ اناؤنس کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ تو 27 کو نکل رہے ہیں نا, تو انشاءاللہ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہاں ہوں گے. 26 تاریخ کو گوٹکی سے مارچ کر رہی ہے سارے سندھ کے ضلعوں سے ہوتے ہوئے, اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو وہ کراچی میں آ کے ایک بڑے جلسے میں اختتام ہوگا. اور ہم آپ کو راستے میں بھی بتائیں گے اور یہاں بھی آ کے بتائیں گے. جب یہاں ہم پہنچیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے, بتاتے رہیں گے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں. کیونکہ اگر اس طرح حکومت چلانی ہے نا, دیکھیں پاکستان کا یہ کئی دفعہ اسد عمر صاحب گواہ ہیں, کیبنٹ میں بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے. اگر, اور یہ سب کو اس کو پتہ بھی ہے, کیونکہ یہ کراچی جو ہے یہ خالی سندھ کا نہیں پورے پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ شہر ہے. اور اگر کراچی کے حالات ٹھیک نہ ہوں, کراچی ایک انڈسٹریل فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا, اگر یہاں حالات ٹھیک نہ ہوں تو پاکستان کی اکنامک جو ریوائول یا چھوڑیں یا خالی وہ جو ڈیزرو کرتا ہے پاکستان اور پاکستانی اکنامک اپنے آپ کو کہیں پہنچانے میں, وہ ایک پائپ ڈریم ہے, وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اور کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کراچی کے اوپر ڈاکو قابض ہیں ان کو فارغ کرنا پڑے گا, اور وہ ہے آصف زرداری.
اور اس کی حکومت ہے جناب پیپلز پارٹی کی. تو انشاءاللہ ہم گوٹکی سے لے کے کراچی تک سارے راستے میں سب کو بتاتے آئیں گے, اور ہم پوری تنظیم منظم کر کے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے کیسے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور 2023 میں انشاءاللہ حکومت سندھ میں تحریک انصاف کی ہوگی. اچھا, میں ایک سیکنڈ آپ کے شروع کرنے سے پہلے آخر میں چاہوں گا, چیئرمین عمران خان نے پچھلے ہی چند دن پہلے پاکستان کی تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر کے طور پہ امیر بخش بھٹو صاحب کو نامنیٹ کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ امیر بخش بھٹو صاحب جو ہیں, بھائی دیو کہتے صحیح ہے, بھٹو یقیناً زندہ ہے, لیکن شاید سندھ کے باہر والوں کو یہ نہیں پتا کہ اصلی بھٹو جو ہے وہ تحریک انصاف میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سائیں. آپ کی اجازت سے میں 2 لفظ سندھی میں اگر کہہ دوں تو اجازت ہوگی. سائیں مجھا یہ زرداری مافیا جا سندھ میں آخری ڈی آئین انشاءاللہ عوام جے طاقت سان اے سب کھان اگ میں پروردگار جے مہربان. وفاقی وزیر اسد عمر